السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسٹرالوجی انفو چینل۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 1 مئی سے 7 مئی۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو شروع کرتے ہیں کیپریکارن یعنی برج جدی سے۔ اس ہفتے تخلیقی صلاحیتیں سر فہرست ہوں گی۔ بروز پیر وہ وقت ہے کہ آپ اپنی کام کی زندگی میں اپنے خیالات، جذباتی منصوبوں اور دیگر تخلیقی منصوبوں کو آگے بڑھائیں۔ یہ وقت آپ کی کاروباری تعلقات اور پیشہ ورانہ معاملات کے ساتھ موافقت پیدا کرے گا۔ لوگ آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کریں گے تو آپ کام کے بارے میں زیادہ پرجوش ہوں گے۔ ایسے پیشہ ورانہ مواقع کی پیروی کریں جو آپ کو متاثر کریں اور آپ کی مثالی کام کی زندگی کو تخلیق کرنے کے لیے خوشی پیدا کریں۔ طویل المدتی منصوبوں اور بات چیت کا آغاز کریں جو آپ کی تخلیقی کوششوں کی پیش رفت میں شامل ہوں۔ تاہم اپنی صلاحیتوں پر فخر کرنے سے پہلے ناکامی کے خدشات کو اپنی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ آپ کے پاس وہ ہے جو آپ کے من پسند منصوبوں کی تکمیل کر سکتا ہے۔ اپنے کاروباری ہفتے کے اختتام پر منفرد پیشہ ورانہ انتظامات کرنے یا جاری وابستگی میں آخری لمحات میں تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس ہفتے کے شروع میں دل کے معاملات کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ ان دنوں چاند آپ کی توجہ روزمرہ کے کاموں کی طرف دھکیلتا ہے۔ اس حقیقت میں اطمینان حاصل کریں کہ ابھی بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کا انتخاب کرنا ہی زیادہ اطمینان بخش تعلق کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم اگر آپ کسی نئے فرد سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہوں تو ایسا موقع آپ کے لیے ہفتے کے وسط میں ظاہر ہوگا۔ چاند کی توانائی کی گہری سطح پر کام کرنا پسند کرتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ایک اجنبی کے ساتھ موافقت میں دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح کی دلچسپیوں والے نئے لوگوں سے ملنے کے طریقے تلاش کریں اور اس طرح آپ اپنے آئندہ محبوب سے بھی مل سکیں گے۔ برج سرطان میں چاند آپ کی رفتار میں اضافہ کر سکے گا۔ اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ رومانوی رشتے میں کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اور کسے ترجیح دیتے ہیں، پھر ان معیارات پر پورا اترنے والے ساتھی کو تلاش کرنے کے لیے فیصلہ کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، اس ہفتے کام کا ایک مناسب ماحول بنائیں۔ بروز پیر جب آپ اپنی من پسند جگہ پر کام کرتے ہیں تو اس وقت کو خود کو زیادہ کارآمد محسوس کریں گے۔ جہاں آپ کام کر رہے ہوں اس سے لطف اندوز ہوں۔ حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے کام کی جگہ کو آرام دہ بنانے کا طریقہ تلاش کریں۔ ہفتے کے وسط میں آپ گھر پر رہنا چاہیں گے۔ اپنے فرنیچر، سجاوٹ وغیرہ کو دوبارہ ترتیب دینے پر غور کریں۔ یہاں تک کہ مکمل صفائی کرنے سے بھی ایک اہم فرق پڑ سکتا ہے۔ ایک بار جب آپ پرسکون ہو جائیں تو آپ اپنے پیشہ ورانہ استحکام اور مالی مواقع کے بارے میں زیادہ سنجیدہ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو بروز جمعرات اپنے پیشہ ورانہ وعدوں کے بارے میں سنجیدہ تبدیلی یا فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگرچہ یہ آپ کے تاناسانی کے ماحول سے باہر ہو سکتا ہے، لیکن یہ تبدیلیاں کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ آپ کی کام کی زندگی میں کچھ اختلاف کا باعث بن سکتا ہے۔ اس ہفتے اپنے پیشہ ورانہ انتظامات کے لیے اپنی حدود اور توقعات کے بارے میں ثابت قدم رہیں۔ خوش قسمتی سے آپ افراتفری میں پروان چڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس ہفتے سب سے اوپر آئیں گے۔ یہاں تک کہ عطارد کی رجت کی وجہ سے اس موسم بہار میں بے حد تیز ہوا چل رہی ہے۔ آپ اپنی روحانیت سے دوبارہ جڑنے کے لیے
5 تاریخ کو استعمال کرنا چاہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے ساتھی کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کو سنتا ہے، اس لیے اسے اپنے راستے پر لانے پر غور کرنے کا یہ بہترین وقت ہوگا۔ تاہم اگر آپ کسی کے ساتھ سنجیدہ ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں تو تھوڑا سا مزہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ وسط ہفتہ آپ کو اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرائے گا۔ اختتامی ہفتہ تفریح کے خزانے کے طور پر کام کرے گا۔ چاند برج اسد سے گزرے گا جو کہ آپ کے ذائچے کا وہ شعبہ ہوتا ہے جو رشتوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اپنے چند بہترین دوستوں سے رابطہ کریں اور کسی تقریب میں شرکت کریں۔ کچھ انتہائی ضروری سماجی معمول میں مشغول ہوتے وقت آپ کو غیر محتاط اور لاپرواہ ہونے کا موقع ملے گا اور آپ کو کسی حسین شخص سے ملنے کا موقع بھی ملے گا۔ ہر کوئی اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ پہلا قدم اٹھا سکے، لہٰذا اگر آپ اپنی پسند کے کسی شخص کو دیکھیں تو پہل ضرور کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ پائسیس یعنی برج حوت، اس ہفتے آپ کے کام کی جگہ پر ہونے والی گفتگو میں کیا سامنے آئے گا؟ آپ کے جذباتی منصوبوں اور خیالات کے بارے میں بات کرنا اس ہفتے آپ کی ابتدائی بات چیت کے مطابق ہوگا۔ اس بحث کے دوران کچھ ایسا سامنے آ سکے گا جو ممکنہ طور پر ایک تخلیقی منصوبہ ہوگا جسے آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے خیالات کو جارحانہ توجہ کے ساتھ پیش کرنے سے بھی زیادہ خود اعتمادی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بات چیت کچھ عملی، نتیجہ خیز اور بنیادوں کی طرف لے جائے گی، یہاں تک کہ یہ آپ کے خیالات کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی پیشکش یا موقع جیسی ٹھوس چیز کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ بات چیت کرنے سے آپ کو اپنی پیشہ ورانہ شناخت میں زیادہ خود اعتمادی محسوس کرنے میں مدد ملے گی، خاص طور پر اگر آپ اپنی قائدانہ صلاحیتوں پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کے کاروباری ہفتے کے اختتام پر آپ کی تخلیقی کوششوں کے مالیاتی پہلو کے حوالے سے کچھ تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حال ہی میں رومانوی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں تو ہفتے کے آغاز میں معاملات حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ چاند آپ کے ذائچے کے اس شعبے کو متحرک کرے گا جو شدید بندھنوں پر حکمرانی کرتا ہے اور ماحول میں اتنی محبت کے ساتھ کسی گہرائی میں نہ پڑنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ رومانوی طور پر ملوث نہیں ہیں تو نئے دورانیے میں اعتماد اور پورے دل کے ساتھ خود پسندی کی مشق کرنے کے لیے ان حالات کا استعمال کریں۔ وسط ہفتہ آپ کے روحانی پہلوؤں کو دوبارہ متحرک کرے گا کیونکہ چاند آپ کے محبت سے منسلک گھر میں جب داخل ہوگا تو دل کے معاملات میں رہنمائی کے لیے کائنات سے مدد مانگیں اور دل کے کسی پرانے زخم سے پیدا ہونے والے درد سے نجات پائیں۔ 5 تاریخ کو اپنے کچھ ساتھیوں سے رابطہ کریں تاکہ دیکھیں کہ آیا وہاں شرکت کرنے کے لائق کوئی پروگرام ہے، اور کچھ رابطے بنائیں اور کوئی ٹیم تشکیل دیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔